منٹ سے لے کر 30 منٹ تک یہ ہو جائے گا مخصوص نماز عشاء کے لیے. یعنی اگر انہوں نے دونوں نمازیں نہیں پڑھی تو اس کا مطلب ہے 12:25 پر وہ نماز مغرب جو ہے وہ تو ہو گئی قضا, اور نماز عشاء جو ہے وہ وقت میں پڑھی جائے گی. اب وہ 5 منٹ رہ گئے مڈ نائٹ ہونے میں, تو وہ وہاں تک نماز عشاء جو ہے نا نماز عشاء پڑھی جائے گی, تو وہ نہیں قضا ہوگی. لیکن اس کے باوجود اکثر مجتہد یہ کہتے ہیں کہ اگر مڈ نائٹ تک بھی نہیں نماز مغرب پڑھی گئی تو پھر بھی ما فی الذمہ کی نیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے جو ٹائم پوچھا ہے وہ مڈ نائٹ تک, یعنی نماز عشاء پڑھنے کے لیے 5-7 منٹ چھوڑ دیں, اس سے پہلے سارا نماز مغرب کا ہی ٹائم ہے, پڑھ سکتے ہیں نماز مغرب. اگر لیٹ, بہتر تو یہ اول وقت پڑھیں, لیکن نہیں پڑھی گئی تو یہ قضا نہیں ہوئی, مڈ نائٹ تک پڑھ سکتے ہیں. دوسرا سوال ان کا فطرانے کے متعلق ہے کہ کیونکہ یہاں پہ رواج ہے کہ آپ فطرانہ پاکستان وغیرہ میں بھیجتے ہیں, تو اگر ادھر عید کے بعد فطرانہ پہنچتا ہے ہاں جی, کوئی حرج نہیں ہے, عید کے بعد بھی فطرانہ پہنچتا ہے تو کوئی پہنچنا چاہیے جی. اور دوسرا اس کا رائے حل یہ بھی ہے نا جی کہ ظاہر ہے فطرانے واجب کب ہوتے ہیں, یہ عید الفطر کی رات غروب آفتاب کے وقت شرطیں پائیں جائیں کہ آدمی بالغ ہو, عاقل ہو اور فقیر نہ ہو اور غلام نہ ہو, آزاد انسان ہو. تو غلام والی تو خیر آج کل بات ہی نہیں ہے, مثلا وہی آ جائے گی بالغ ہو, عاقل ہو, بے ہوش نہ ہو اور فقیر نہ ہو, تو اس پر واجب ہو جاتے ہیں. تو چونکہ یہ واجب ہی شب عید والے دن یعنی غروب آفتاب کے نزدیک یہ شرطیں پائی جائیں تو اس پر واجب ہوتے ہیں. تو جب ایک چیز واجب ہی نہ ہو پہلے ادا نہیں ہو سکتی. ہاں جی, یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی کہے کہ جی 1:15 بجے ظہر کی نماز کا وقت ہے تو چلو میں 10 بجے ہی پڑھ لوں نماز, نہیں پڑھ سکتا چونکہ واجب ہی نہیں ہوئی ابھی. تو فطرانے واجب ہی اس وقت ہوتے ہیں جب ماہ رمضان جو ہے ختم ہو گیا ہے اور شب عید آئی, تو غروب آفتاب کے نزدیک انسان میں یہ شرطیں پوری ہوں تو اس وقت اس پر واجب ہوتے ہیں. تو اس پیسے بھیج دی جائیں یا قرض کے عنوان پہ بھیج دیے جائیں, تو اس وقت جب واجب ہو گیا فطرانہ تو عید کی رات کو شب عید ٹیلی فون کر دیا جائے یا صبح کے وقت ٹیلی فون کر دیا جائے کہ وہ فلاں رقم میں نے بھیجی ہے تو اس میں سے اتنے فطرانے کی رقم ہے یہ مستحقین کو دے دی جائے, یا اگر وہی مستحق ہیں جن کو دی ہوئی ہے پہلے سے کہ جی یہ فطرانوں میں حساب ہو جائے. جی ہاں, تو یہ کر سکتا ہے کام. اسی سے متعلق ایک اور ہماری بہن نے فون کیا تھا کہ اگر وہ نزدیک فطرانہ نہیں دے سکتے ہیں کسی کو تو وہ آیا ہدایت ٹی وی کو فطرانہ دے سکتے ہیں. جی ایسا ہے کہ چونکہ فطرانہ جو ہے یہ بنیادی طور پر غریب اور مسکین لوگوں انسانوں کا ہی ہے, بہتر رجحان اسی کے لیے. لیکن اس کے باوجود چونکہ کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ فطرانہ کے مصرف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصرف ہیں, اور زکوٰۃ کے مصرف جو قرآن نے بیان کیے ہیں وہ 8 ہیں. ان میں سے ایک جو ہے نا فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. تو اس طرح سے اسی مد میں لیتے ہوئے بعض مدرسے جو ہیں, مساجد جو ہیں, اور اسی طرح جو بھی اللہ کے راستے میں جو کام ہو رہا ہے, تو اسی طرح یہ جو ٹی وی کھلے ہوئے ہیں یہ بھی چونکہ اللہ کے راستے میں ہی کام کر رہے ہیں فی سبیل اللہ, تو اس طرح سے یہ لے تو سکتے ہیں. لیکن بہرحال مجتہدین جو ہے زیادہ ترجیح یہی دیتے ہیں کہ انسان جو چونکہ معاشرے میں جب غربت اتنی ہے, خود ہمارے اپنے ملک پاکستان میں جس میں کروڑوں انسان غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, اپنے اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں کتنے لوگ فقیر ہوتے ہیں, تو صرف بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں اس سے بھی مدد ہونی چاہیے. نہ یہ کہ صرف فطرانوں پر ہی نظر رکھ لی جائے کہ جناب یہ فطرانے ہیں تو وہ بھی غریبوں کو حق مار کے دوسری جگہ پہ نہیں دینا چاہیے. تو بہتر یہ ہے کہ پہلے انسانوں کو پرائرٹی دی جائے. اگر واقعی آپ کے معاشرے میں جہاں آپ رہتے ہیں کوئی ایسا ہے نہیں تو پھر دوسری مدوں میں بھی خرچ کیے جا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے اگر دے دیے جائے. جی بہت بہت شکریہ. مسز شاہ کا آخری کویشچن یہ تھا کہ گیلانی سید کے بارے میں تھوڑا پوچھ رہی تھی کہ گیلانی سید کہاں سے ان کا. جی ایسا ہے کہ کچھ ہوتے ہیں سید وہ ہوتا ہے جو کسی امام کی اولاد میں سے ہو. مثلا جو آپ بخاری بھی کہہ رہے ہیں تو بخارا ایک شہر کا نام ہے, لیکن بخاری سادات جو ہیں زیادہ تر نقوی سادات ہیں, تو امام نقی علیہ السلام کی اولاد سے 10ویں امام کی اولاد میں سے ہیں.
اور اسی طریقے سے کوئی ہمدان نہیں ہے تو یہ ہمدان بھی شہر کا نام ہے. تو ظاہر ہے کسی امام کی اولاد سے ہونا چاہیے. شہر سے منسوب ہونا، جیسے یہ لاہوری ہے، یہ سیالکوٹی ہے، یہ مثلا بغدادی ہے، یہ شرازی ہے، یہ تو یہ شرازی اور بغدادی اور ہمدانی یہ شہروں کے نام ہیں. تو سید وہ ہوتا ہے جو کسی امام کی اولاد میں سے ہو. تو لہٰذا اگر گیلانی جو ہے، گیلان بھی ایران کے ایک صوبے کا نام ہے گیلان، اور وہاں سے جو لوگ آئے ہیں وہ گیلانی کہلاتے ہیں. وہ چاہے سید ہوں چاہے غیر سید ہوں، گیلانی ہیں. تو اگر پتہ نہ چل رہے کہ یہ کس سید کی اولاد میں سے ہے، یعنی امام کی اولاد سے ہے، تو پھر تو سید نہیں ہوتا، وہ یہ شہروں سے منسوب ہوتے ہیں. تو یہ بہرحال گیلانی جو ہیں وہ کسی امام کی اولاد سے ہیں تو وہ سید ہیں. یہ جی بہت بہت شکریہ. میرے خیال میں ہماری کالز اب ختم ہو چکی ہیں، اس کے بعد ہمارے سوال بھی ختم ہیں. ہم اپنے ٹاپک کی طرف دوبارہ آتے ہیں. مولانا صاحب، کیونکہ یہ آخری ایام چل رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ کیونکہ چاند کے بارے میں بھی تھوڑا کافی لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہیں، تو ذرا چاند کے مقاصد بتائیے کہ چاند ہمیں مطلب دیکھنا کیوں ضروری ہے. اور یہ بھی یہاں پہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر چاند کے بہت بڑے پرابلم پڑ جاتی ہیں لوگوں کو. کوئی کہتا ہے کہ ہم جو ہے ان کو فالو کر رہے ہیں یا ہم اس ملک کو فالو کر رہے ہیں. تو یہ ذرا اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا. جی ایسا ہے کہ یہ جو چاند ہے نا جی، اس کو پہلی بات تو ہے کہ واجب تو نہیں ہے دیکھنا ہے جی، لیکن چونکہ اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے عید اور رمضان، یعنی کوئی دوسرا بھی دیکھ سکتا ہے. واجب نہیں مطلب یعنی ہر بندے پر واجب تھوڑی ہے کہ ضرور وہ چاند دیکھے، یہ واجب نہیں ہے. وَإِلَّا دیکھنا تو ضروری ہے، تبھی تو فیصلہ ہوگا کہ مہینہ ختم ہو گیا یا اگلا مہینہ چڑھا ہے. اچھا ایسا ہے کہ چاند یا تو انسان خود دیکھے تو اس کے لیے حجت ہے، اس نے خود دیکھ لیا چاند کو، یقین پیدا ہو گیا. یا یہ ہے کہ دو عادل مرد گواہی دے دیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے اور ان کی گواہی سے اس کو اطمینان پیدا ہو گیا، تو یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے. یا یہ ہے کہ اتنے لوگوں میں شہرت پیدا ہو جائے کہ چاند دیکھا ہے کہ جس سے اس کو یقین حاصل ہو گیا ہے، تو یہ بھی پھر تیسرا طریقہ ہو گیا چاند پر عمل کرنے کا. اور یا یہ ہے کہ پچھلے مہینے کے 30 دن پورے ہو جائیں تو پھر بھی ظاہر 30 دن پورے ہو گئے. 31 کا اسلامی مہینہ ہوتا نہیں تو ظاہر ہے کہ وہ بھی بشرطے کہ پچھلا مہینہ جو وہ صحیح دیکھا ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ 30 دن یہ بھی تو ہو سکتا ہے پچھلے مہینے کے شروع ہی پہلے سے کر لیا گیا ہے، وہ بھی تو گڑبڑ ہو سکتی. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ حاکم شرع جو یعنی شریعت کا اسلامی حاکم ہے، مسلمان حکمران، اسلامی عادل حکمران ہے، حاکم شرع جس کو کہتے ہیں شین رے ولی امر مسلمین، وہ اعلان کر دے کہ میرے نزدیک ثابت ہو گیا ہے اور اس ملک کے لیے یا اس فلاں علاقے کے لیے اگر ان کا اعلان ہو جائے ولی امر مسلمین کا تو وہ بھی حجت ہے. تو لہٰذا آیت اللہ سید علی خامنائی کے نزدیک اور امام خمینی کے نزدیک بھی یہ ہے کہ اگر حاکم شرع اعلان کر دے تو پھر بھی چاند ثابت ہو جاتا ہے. لیکن آیت اللہ سید علی سیستانی کے نزدیک جو حاکم شرع کے کہنے سے اگر اطمینان حاصل ہو گیا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن خالی ان کے اعلان سے ان کے نزدیک ثابت ہوتا نہیں ہے. تو میں نے آپ کی بات کر تو اصل بات یہ ہے کہ اطمینان ہے. آغا سیستانی کے قبلہ کے نزدیک بھی یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی وجہ سے اطمینان حاصل ہو گیا ہے کہ چاند ہو گیا ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اس میں اس طرح سے مجتہدوں کا دخل نہیں ہے. انہوں نے تو مسئلہ بتا دیا، یا خود چاند دیکھ لیں یا دو آدمی عادل مرد بتا دیں یا کسی کے کہنے سے آپ کو اطمینان پیدا ہو گیا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. تو مولانا صاحب اگر کسی انسان نے دیکھنا اس طرح یقین کرے کہ وہ چاند کو دیکھ کرے کہ پتلا ہے، چھوٹا ہے، موٹا ہے، جس طرح لوگ کرتے ہیں کہ 14ویں کا چاند ہے، تو اس کے بارے میں یہ کر سکتا ہے کہ انسان؟ جی ایسا ہے کہ یہ کوئی شرعی حجت نہیں ہے، نہ کوئی علامتیں ہیں کہ کوئی کہے جی میں نے آج دیکھا ہے وہ کافی موٹا چاند تھا، یہ تو 2 دن کا ہے تو اس کا مطلب ہم نے غلط رکھ لیا روزہ. یا کوئی کہے جناب یہ تو مجھے آج 14ویں کا چاند لگ رہا ہے. تو یہ کہا گیا ہے کہ کوئی